अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर विल्मार शवाब जर्मनी की जानिब से सेहत का पैगाम प्रोग्राम है होमियो ऑनलाइन और मैं हूं आपका मेज़बान अली इमाम। नाज़रीन, प्रोग्राम की पसंदीदगी पर आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपके कमेंट से और यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ से हमें पता लगता है कि आप कितनी शौक़ से हमारे प्रोग्राम को देखते भी हैं और उसका इंतज़ार भी करते हैं। ये प्रोग्राम शवाबे के फ़ेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल पर हर महीने पेश किया जाता है और इसका जो वाहिद मकसद है वो सिर्फ ये है कि हम आप तक अपने मुस्तनद डॉक्टर्स के थ्रू एक बेहतरीन और एक्यूरेट और ऑथेंटिक मालूमात आप तक पहुंचाई जाएं। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग मौजू है और उसका जो बेसिकली जो उसका इंतखाब किया वो मैंने बिलखुसूस चाहा कि जब हमारी शुरू में डॉक्टर साहब से भी बात हुई थी तो डॉक्टर साहब की ख्वाहिश थी और उसमें मेरी भी ख्वाहिश थी कि इस चीज़ पे बिल्कुल गुफ्तगू होनी चाहिए जो अक्सर आप लोगों ने भी हमें कमेंट्स में इसकी तरफ इशारा दिया था कि डिफरेंस बिटवीन होम्योपैथी एंड एलोपैथी। जी हाँ, तो ये एपिसोड अब आ गई है, इसको अब आप लोग देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आज हमारे साथ मुल्क मायनाज और मुस्तनद डॉक्टर मीर जाहिद साहब इस्लामाबाद से हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। इनकी बहुत सारी जो अचीवमेंट है उनमें से एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो इनकी होम्योपैथिक के ऊपर एक बुक है जो कि इंडिया में पब्लिश हुई, BHMS के स्टूडेंट्स में पढ़ाई जाती है और स्विट्ज़रलैंड में उसका जर्मन ज़ुबान में तर्जुमा भी हुआ है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आप हमें वक्त देते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का मौजू है और मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि इसके ऊपर बात हो। तो जो पहला सवाल कि आम लोगों को ये इल्म ही नहीं कि होम्योपैथी और एलोपैथी में क्या फ़र्क है और आप हमारे नाज़रीन को थोड़ी इसकी वजाहत कर दें ताकि लोगों को थोड़ा ये चीज़ क्लियर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अहम क्वेश्चन है क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई आदमी भी, कोई पेशेंट जब किसी इलाज की तरफ जाता है तो उसे ये इल्म होना चाहिए कि मुझे ये इलाज क्यों करना चाहिए। तो होम्योपैथी और एलोपैथी में जो बुनियादी फ़र्क है उनमें सबसे पहला फ़र्क तो ये है कि एलोपैथी में बीमारी का इलाज किया जाता है, बीमारी को टारगेट करके उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। ठीक। जबकि होम्योपैथी में उस बीमारी को ठीक करने वाला इंसान का जो अपना निज़ाम है, जो कुदरती निज़ाम है, उसको स्टिमुलेट करके, उसको एक्टिवेट करके उसको ठीक किया जाता है। यानी इन शॉर्ट कह लें कि होम्योपैथी में बीमारी इंसान के अपने कुदरती तरीक़ाकार से ठीक होती है। ठीक है। दूसरा इसमें मेन डिफरेंस ये है कि उधर एलोपैथी में बहुत पावरफुल ड्रग्स, बहुत ताकतवर दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं जिनके फ़ायदे भी होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन फ़ायदे के साथ कहीं ना कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। जबकि होम्योपैथी में मेडिसन बहुत कलील तरीन मिक़दार में दी जाती है, इतनी कलील तरीन मिक़दार में दी जाती है कि जो सिर्फ़ अपना मकसद हासिल करती है और उसके बग़ैर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। उसके बाद एक और बहुत बड़ा फ़र्क जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि एलोपैथी में बीमारियों की एक बहुत बड़ी कैटेगरी है या बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनको इडियोपैथिक बोला जाता है। ठीक है। इडियोपैथिक मीन के जिनके काज का पता नहीं, उनके सबब का पता नहीं कि ये क्यों हुई है। होम्योपैथी इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करती। दुनिया में कोई चीज़ काज के बगैर नहीं होती, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऐसी बड़ी चीज़ जिसने इंसान के पूरे निज़ाम को दरम बरम कर दिया या इंसान की पूरी लाइफ को ख़राब कर दिया, पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ आ गई, क्या वो कॉज के बगैर हो सकती है? तो होम्योपैथी इस चीज़ पे बिलीव करती है और उसी के ऊपर काम करते हैं कि सबसे पहले बीमारी का काज वो ढूंढा जाए और उसका काज को रिमूव किया जाए, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद फिर एक और बहुत बड़ा डिफरेंस जो मैं समझता हूँ कि लोगों को बताना चाहिए और लोगों को शायद किसी हद तक पता भी है, उस एलोपैथिक सिस्टम में हर प्रॉब्लम का अलग अलग इलाज किया जाता है, हर उज़्व का, हर ऑर्गन का अलग अलग इलाज किया जाता है। जबकि होम्योपैथी में पूरे और इंसान को एक यूनिट, सिंगल यूनिट कंसीडर किया जाता है और एक वक्त में उसके जितने भी ऑर्गन्स ख़राब हैं ऐसी दवा तलाश की जाती है जो उन तमाम ऑर्गन्स के ऊपर असर रखती हो और उन तमाम ख़राबियों को ठीक करने की सलाहियत रखती हो जो एक वक्त में किसी इंसान को है।
یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیفرنس جو میں بتانا چاہوں گا کہ دوسرے سسٹم میں جو ادویات کی آزمائش ہے یا جو تجربات ہیں وہ انسانوں پر نہیں ہوتے. وہ پہلے جانوروں پر ان کے تجربات کرتے ہیں. پھر جانور ان کے سسٹم جتنا بھی قریب ترین آپ لے لیں لیکن انسان کے ساتھ تو میچ نہیں کرتا. صحیح ہے. تو عین ممکن ہے کہ جانوروں میں تجربہ کیا, اس میں کچھ مخصوص اعضاء میں کسی میڈیسن نے کچھ تبدیلیاں لے کے آئی یا کسی ڈیزیز کو ٹھیک کیا, اس بیس پہ انسانوں میں وہ دوائی آزمائی جائے تو انسانوں میں اس کے وہ ایفیکٹ نہ آئیں. ٹھیک ہے, چونکہ انسان کا کسی جانور کے ساتھ اس ایگزیکٹلی تو اندرونی نظام میچ نہیں کرتا. بالکل. تو ہومیوپیتھی میں جو دواؤں کے تجربات ہیں وہ انسانوں پر کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بڑے ایکوریٹ ہیں کہ آج سے 200-250 سال پہلے بھی جن دواؤں کے جو ایفیکٹ سامنے آئے وہ آج تک ہیں اور قیامت تک وہی رہیں گے, چونکہ ان کو نیچرل وے سے کیا گیا. ان کے صحیح ایفیکٹس ان کے معلوم کر لیے گئے کہ ایک دوا انسان کے اندر کیا تبدیلیاں لا سکتی ہے. یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے کہ یہ سارے فرق ہیں. میں یہاں پہ ناظرین کو ایک بات ضرور بتاتا چلوں کہ جب ہم یوزولی کسی بھی جب ڈفرینسز کے اوپر بات کرتے ہیں تو یوزولی لوگ اس کو ڈسکرمنیشن کی طرف لے جاتے ہیں. ہم یہاں پہ صرف ڈفرینسز بتا رہے ہیں, ہم ڈسکرمنیٹ نہیں کر رہے. تو ڈاکٹر صاحب بیسیکلی آپ نے ہومیوپیتھی اور ایلوپیتھی کا جو بہت ہی وضاحت کے ساتھ سب کچھ بتایا. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ایلوپیتھی میں جیسے مختلف امراض ہوتے ہیں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو لا علاج ہو گیا, یا اس میں جو ہے آپ کو اب ساری زندگی جو ہے وہ دوا کھانی پڑے گی. تو کیا ہومیوپیتھی میں بھی ایسی بیماریوں کو لا علاج سمجھا جاتا ہے جیسے دمہ ہو گئی, الرجیز ہو گئی, آرتھرائٹس ہو گئی, اور کیا ہومیوپیتھی میں بھی ساری زندگی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس دینا لوگوں کو بہت ضروری ہے. اور یہ میرے ساتھ پریکٹس میں بہت دفعہ ہوا ہے کہ پیشنٹ آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ بیماری ہے, کیا آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ اگر میں ان کو کہوں فرض کریں آپ کولیلیتھیاسس لیں, پیتے کی پتھریاں لیں, تو عام طور پر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. جی ہاں بالکل, ریموو کروائیں. اچھا, اب اتنا بڑا سرجن ہے, اتنا بڑا ڈاکٹر ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو ہومیوپیتھی میں بہت ساری ایسی بیماریاں جن کو دوسرے سسٹم میں انکیوریبل سمجھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی آپ کو ساری زندگی آپ کو میڈیسن کھانی پڑے گی. ہومیوپیتھی اس پر یقین نہیں رکھتی, بلکہ ہومیوپیتھی کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہر بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے تا وقتے کہ اس کا اندرونی نظام یا اس کا کوئی آرگن مکمل طور پر ڈسٹرائے نہ ہو چکا ہو, اندر سے کوئی چیز بالکل ختم نہ ہو چکی ہو, تو بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ ہومیوپیتھی اور ایلوپیتھک ادویات کو کیا ہم ایک ساتھ بھی لے کے چل سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم کویسچن ہے, چونکہ بہت سارے ایسے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جو کسی ایسی ڈیزیز میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کو کہا گیا ہوتا ہے کہ اس کی میڈیسن آپ چھوڑ نہیں سکتے, اور سم ٹائم ایکچولی ایسی کنڈیشن میں ہوتے بھی ہیں کہ ان کی میڈیسن فوراً نہیں چھڑوائی جا سکتی. تو پیشنٹ بہت ورڈ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا علاج شروع کریں گے تو ہم وہ میڈیسن کیا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے. تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو مد نظر رکھنی ضروری ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کچھ ایسی ڈیزیزز ہیں جن میں ہومیوپیتھی میں جب کیور شروع ہوتی ہے, شفا یابی کا عمل شروع ہوتا ہے, تو اندر سے کوئی ڈیزیز کے ریلیٹڈ کوئی ٹاکسنز یا کوئی فضلات, کوئی غیر ضروری بیماری کے مواد میٹیریل جو اندر جمع ہوتا ہے وہ نکلنا شروع ہوتا ہے. کسی کو وومٹنگ شروع ہو گئی, کسی کو ڈائریا شروع ہو گیا, تو اس کو اگر روکنے والی میڈیسن لے لی جائے تو وہ اس کیس کو خراب کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی ڈیزیزز ہیں جن میں پیشنٹ ایٹ اے ٹائم دونوں میڈیسن ملا کے چلا سکتا ہے. مثلا ہائپر ٹینشن کا پیشنٹ ہے, ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے, کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے پیشنٹ ہیں جن کو دوسرے ڈاکٹرز نے ان کو دواؤں پہ لگایا ہوا ہوتا ہے, تو جو ڈائریکٹ انٹرفیئر نہیں کرتی ہیں ہماری دواؤں میں, نہ اس کے ہماری دوا کے پروسیس کو روکتی ہیں اور نہ اس کے اثر پر اثر انداز ہو کے اس کو روکتی ہیں. تو ان ایسی کنڈیشنز میں میڈیسن کو ساتھ چلایا جا سکتا ہے. ہمارے پاس بھی اس طرح کے جو پیشنٹ آتے ہیں, ہم بھی ان کو ایک دفعہ پہلے والی میڈیسنز کنٹینیو ان کو رکھنے کا کہتے ہیں
تا وقتے کہ ان کی بیماری اس سٹیج پر نہ پہنچ جائے کہ ان کو پہلے میڈیسن کی ضرورت ہی نہ رہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی ایلوپیتھی کی میڈیسنز ہیں جو بڑی پاورفل ہیں اور وہ پورے نروس سسٹم کو اور پورے نظام کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہیں، جیسے نفسیاتی بیماریوں کی، ڈپریشن کی میڈیسنز ہیں، ہیوی قسم کی ٹرنکلائزر ہیں یا اس طرح کی، ٹھیک ہے، یا پھر اینٹی کنولسو میڈیسنز ہیں۔ ان کے استعمال کے دوران ہومیوپیتھک دوا کا کام کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ہی آپ نے تفصیلی جواب دیا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ آپ کی آمد کا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور ناظرین ہمارا ڈاکٹر صاحب کے سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو کچھ ایسے انٹرسٹنگ ٹاپکس ہوتے ہیں کہ ہمیں وقت کا بالکل بھی پتہ نہیں چلتا۔ ہمیں خوشی ہے کہ شعبہ جرمنی کی جانب سے جو پیش کردہ یہ کاوش ہے اس کو آپ سراہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس کا میں بہت ممنون ہوں، بہت شکر گزار ہوں۔ شعبے کی کاوش بنیادی طور پر ایک سوشل سروس ہے جس کا مقصد صحت و علاج کے متعلق مستند معلومات اور آگاہی فراہم کرنا ہے۔ باقاعدہ اور مکمل علاج کے لیے آپ اپنے مقامی ہومیو ڈاکٹر سے رجوع کیجیے۔ اس سوشل سروس کے لیے شعبہ جرمنی اور پاکستان میں ان کے ایکسکلوسو پارٹنر ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالادویات کی خدمات قابل قدر ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے کے آئندہ پروگرام میں ہم صحت و علاج کے حوالے سے ایک نئے موضوع کو لے کر آئیں گے اور آپ سے گفتگو کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان علی امام کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔